अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 18 अक्टूबर इतवार सन है 2020। अच्छी खबरें हैं आज पाकिस्तान के हवाले से जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। वैसे तो पिछले एक दिन दो दिन जो हैं वो बड़े अजीब से गुजरे हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान की फ़ौज पर जिस तरह से हमला किया, कोई बंदा इसकी तवक्को नहीं कर सकता था, और यकीन करें अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सके। लेकिन एक अच्छी खबर आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ, और अच्छी खबर वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में बेरोज़गारी है। बहुत सारे पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं अपने ख़ानदान के लिए, कमाने के लिए। किसी ने अपनी बहन का जहेज़ बनाना है, किसी ने अपने भाई की तालीम का ख़र्चा उठाना है, किसी ने अपने बच्चों का। तो गुर्बत बहुत है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं। इन हालात में ये ख़बर आ रही है कि इटली ने वर्क वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए खोल दिया है, और 30,000 वीज़े इटली में जारी किए जाएंगे। वर्क वीज़ाज़ उन ममालिक को दिए जाएंगे जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं, और पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। और जिन शोबों में ये वीज़े मिलेंगे उनमें ज़राअत सबसे पहले है, फिर इंजीनियरिंग भी है, और भी दूसरे शोबे हैं। तो पाकिस्तानी उसमें जा सकते हैं, और ये तकरीबन 2 साल से ये पाकिस्तान इस सारे प्रोग्राम से बाहर हो गया था, और जो वीज़े थे वो नहीं मिल रहे थे। आपको पता है इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान का इमेज था, और जिस तरह पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन हालात में 2 साल पहले इटली ने ये जो वर्क वीज़ाज़ हैं ये उस प्रोग्राम में से पाकिस्तान को निकाल दिया था। अब उन्होंने ये जो प्रोग्राम है पाकिस्तान को शामिल किया है, तो 30,000 वीज़े होंगे टोटल। पाकिस्तान भी उन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है। तो हम भी बहुत सारे, अगर सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो इस वीज़े के लिए क्वालिफ़ाई कर दिए हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान एम्बेसी जो है रोम में, उन्होंने बोर्ड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट को ये इत्तला भेजी है। बहुत जल्द आप अखबारात में भी देखेंगे। लेकिन जो भी नौकरी लेना चाहता है उससे मैं ये कहूँगा कि वो रब्ता करे बोर्ड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट से। आप किसी एजेंट को पैसे ना दें कि जी मैं वो पैसे दे के तो बाहर चले जाएंगे, ये भी बड़ा फ्रॉड है। इसमें कोई आप ध्यान ना दें, लेकिन बोर्ड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट को देखें, ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है पाकिस्तानियों की उसको देखें। और सरकारी तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो एम्बेसी है इटली की, उन्होंने बोर्ड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट को ये बात बताई है और ऑफिशियली इसको कम्युनिकेट किया है। और ये वीज़े जो हैं 30,000 वीज़ा होंगे, तो बहुत सारे पाकिस्तानी जा सकेंगे। तो इन हालात में, जबकि इस दुनिया में कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से तमाम जो बिज़नेसेस हैं वो कमी का शिकार हैं, तो सर्ज हो रही है, तादाद मरीज़ों की बढ़ती जा रही है। इन हालात में इन वीज़ों का इजरा और उसमें पाकिस्तान का नाम आना, ये 2 साल से हम उसमें से निकले हुए थे। 2 साल ही हुए इमरान खान साहब की हुकूमत को आए हुए। तो कोशिश की पाकिस्तानी हुक्काम ने, उसके नतीजे में ये वीज़ों का इजरा, उसमें पाकिस्तान का नाम आया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और क्रेडिट गोज़ टू तहरीक इंसाफ, क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, जिसमें ये इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए निकली है। और अब मज़ीद भी कुछ यूरोप के 1-2 और ममालिक हैं, उनके भी इसी तरह के वीज़ा प्रोग्राम्स हैं, उसमें कोशिश पाकिस्तानी कर रहे हैं। स्पेन का भी एक इसी तरह का इनिशिएटिव है, वो भी जल्द मटेरियलाइज़ होने वाला है। जैसे ही वो होगा वो भी आपको हम इंशाल्लाह इत्तला देंगे। लेकिन ये एक अच्छी खबर है इस सारे डिप्रेशन के माहौल में कि कुछ नौजवानों के लिए चंद 100 या चंद हज़ार नौकरियां इटली में पाकिस्तानी जा सकेंगे, और बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर वर्क वीज़े के तहत काम कर सकेंगे, और अपने ख़ानदान के लिए पैसे कुछ बना सकेंगे। दूसरी जो खबर है मुसलमानों के हवाले से, वो भी बड़ी अच्छी खबर है। वो अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है, उसमें जो ताज़ा तरीन ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक अज़रबैजान ने बहुत सारा जो इलाका है, तकरीबन 6-7 देहात हैं जो नगोर्नो काराबाग के नज़दीक जो इलाका है उस पर उन्होंने रिकैप्चर उसको कर लिया, और आर्मीनिया जो है उसको वहाँ से भगाया है। आर्मीनियंस ने हमला किया, मिज़ाइल मारा, और एक अज़रबैजान का जो एक दूसरा बड़ा शहर है गांजा, वहाँ पर 13-14 हलाकतें हुई हैं। लेकिन
آذربائیجان جو ہے اس کی جو سپیریئرٹی ہے ایئر فورس میں، فوج میں، وہ اس نے اسٹیبلش کی ہے۔ اب ہم آذربائیجان کا ذکر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا ملک ہے، اور ترکی جو ہے وہ پوری طرح آذربائیجان کے ساتھ ہے، اور پاکستان بھی آذربائیجان کے ساتھ ہے، اور الہام علیوف جو ان کے صدر ہیں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور بہت ساری ایسی خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں کہ پاکستان نے بڑی بھرپور سپورٹ بھی کیا ان کو، اور جو ٹرکی ہے وہ تو مکمل طور پہ آذربائیجان کے ساتھ ہے، اور جو ٹرکی کے رپورٹڈلی ایلیجڈلی جو ان کے ڈرونز ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، آذربائیجان کی فوج نے استعمال کیے ہیں، اور آرمینینز پر بڑا اٹیک کیا ہے۔ آرمینینز جو ہے وہ ایک کرسچن ملک ہے، اور تھوڑا سا میں آپ کو اس کی جو تاریخ ہے وہ تو معلوم ہوگی، لیکن آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ 1994 میں بنیادی طور پر تب سے یہ کانفلکٹ شروع ہے، اور آرمینیا نے حملہ کر کے آذربائیجان کا بہت سارا جو علاقہ ہے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد کلیشز ہوتے رہے تھوڑے بہت، لیکن جو آذربائیجان کی جو فوج تھی اس میں اتنی سپیریئرٹی نہیں تھی کہ وہ یہ اپنے علاقے واپس لے سکے، مسلمانوں کے یہ علاقے ہیں۔ اب جب وہاں سے تیل نکلا، گیس نکلی، تو کچھ اس کی اکانومی بہتر ہوئی، پھر ٹرکی نے بھرپور انداز میں مدد کی آذربائیجان کی، اور جو ان کی ایئر فورس ہے انہوں نے اس معاملے میں پھرتی دکھائی، اور اب یہ جو نگورانو کاراباخ یہ جو علاقہ ہے جو ڈسپیوٹڈ تقریباً یہ 4400 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یہ انڈیپینڈنٹلی یہ علاقہ ابھی 1994 سے جب سوویت یونین ختم ہوا تو 1992 سے لے کے 94 تک لڑائی ہوتی رہی، تو یہ انڈیپینڈنٹلی یہ رن کر رہا ہے، لیکن اس پر کلیم ہے آذربائیجان کا بھی، اور وہ جو دوسرا بہت سارے علاقہ جس پر آرمینیا نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ آذربائیجان ایک مسلمان ملک ہے، اور ٹرکی ان کے ساتھ ہے، اور اب جب یہ ٹرکی نے مدد کی آذربائیجان کی تو جو کینیڈا ہے انہوں نے جو ڈرون ڈیل تھی ترکی کے ساتھ اس کو بھی منسوخ کر دیا، جس پر طیب اردوان نے جسٹن ٹریڈو سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان سے کہا کہ یہ آپ نے یہ ایک منافقت کی ہے آپ نے، اور بالکل یہ جو اس میں جو ڈیل ہے یہ بند نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں تو ہم بالکل نہیں دبیں گے۔ آرمینیا کے ساتھ امریکہ ہے، آرمینیا کے ساتھ فرانس ہے، جبکہ آذربائیجان کے ساتھ صرف ٹرکی ہے، اور رشیا بھی جو ہے، روس جو ہے وہ بھی ٹرکی کی وجہ سے آذربائیجان کے اس وقت ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ سوویت یونین کا حصہ تھے۔ ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ آرمینیا کے ساتھ سعودی عرب کے کوئی سفارتی ریلیشن شپ نہیں ہے، ڈپلومیٹیکلی وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن 2010 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آپس میں تعلقات میں بڑی گرم جوشی آئی ہے، اور 2017-18 میں تو جو ان کا قومی دن تھا اس موقع پر جو شاہ سلمان ہیں سعودی عرب کے، اور MBS پرنس محمد بن سلمان، انہوں نے آرمینیا کو بڑی مبارکباد بھی دی، اور العربیہ ٹی وی نے ان کے پریزیڈنٹ کا، ان کے پرائم منسٹر کا ایک انٹرویو جو ہے وہ بھی اس کو براڈ کاسٹ کیا، تو یہ بڑا ایک ان یوزول تھا، کیونکہ اب دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے مسلمان ممالک کی کہ ٹرکی کے ساتھ ٹرکی کی جو لیڈرشپ ہے، جو ایک جینون لیڈرشپ ہے، طیب اردوان ایک جینون مسلم لیڈر ہے، سعودی عرب کو، پرنس محمد بن سلمان کو ان کا جو یہ ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کا اعتراف کریں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی کے ان اقدامات کی وجہ سے جو سعودی عرب کی جو مرکزی حیثیت ہے ایز اے مسلم لیڈر کنٹری وہ بڑی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آرمینیا کے وہ نزدیک ہیں، اور خفیہ طور پر انہوں نے آرمینیا کو بہت سپورٹ کی ہے۔ پاکستان آرمینیا کو ریکگنائز نہیں کرتا، ہم تو آذربائیجان کے ساتھ ہیں، اور پورے دل و جان سے پاکستان نے ان کی سپورٹ بھی کی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کے معاملے پر جب انیشیٹو لیا تھا پرائم منسٹر نے، ملیشیا کے صدر نے، تو اس وقت بھی یعنی مہاتیر محمد جو ان کے وزیر اعظم ہیں تھے اس وقت، اور طیب اردوان، عمران خان، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ اگر OIC جو ہے وہ نہیں افیکٹو اور کشمیر کے معاملے میں، تو ایک اجلاس ہونا چاہیے، ایک نئی لیڈرشپ ہونی چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کو مل سکے۔ تو اس کو سعودی عرب نے
یہ جانا کہ اس پر حملہ ہوا، اس کے بعد پاکستان سے بھی ان کے معاملات کشیدہ ہوئے، تو اب جو یو اے ای اور سعودی عربیہ سیکریٹلی خفیہ طور پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ آرمینیا کی مدد کر رہے ہیں، اور مدد آرمینیا کی کر رہے ہیں ایک مسلمان ملک کے خلاف، آذربائیجان کے خلاف۔ تو ترکی کی مدد سے، پاکستان کی مدد سے، مسلمانوں کی دعاؤں سے آذربائیجان نے، جو آذری لوگ ہیں، انہوں نے جو علاقہ ہے 7 اضلاع جو تھے یہ نگران و قراباغ کے نزدیک جو ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، وہ واپس لے لیے، اور اس وقت وہ ان کی جو پیش قدمی ہے وہ جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل کوئی ناجائز نہ کچھ کسی جگہ پر قابض ہونا چاہتے ہیں، نہ کوئی زیادتی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کا اپنا علاقہ ہے اس پر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو اس سے ایک اور سبق ہمیں بھی ملتا ہے کہ گفتگو سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہونے والا، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لداخ چائنا اندر گھسا ہے تو اس نے وہاں پر امریکہ بھارت کو مارا، ان کے فوجیوں کو پوری دنیا نے دیکھا، اور اپنا علاقہ انہوں نے واپس لیا ہے۔ آذربائیجان نے بھی یہی کیا ہے، گھسے ہیں، آرمینینز کو وہاں سے نکالا ہے، اپنے آپ کو اس اسنا میں انہوں نے مضبوط کیا، اور اب وہ جو نگران قراباغ کا علاقہ ہے اس کی طرف ہیں، اس کے ارد گرد 7 اضلاع جو ہیں انہوں نے واپس لے لیے ہیں۔ تو کشمیر میں جو ظلم و ستم بھارت کر رہا ہے، اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ بیان بازیوں سے، صرف ریزولوشن سے یا مختلف اجلاس بلانے سے اگر بھارت اپنی اس چیز سے باز آ جائے گا، تو یہ قطعی طور پہ بالکل نہیں ہونے والا، اور پاکستان بھی اپنی سپیریئرٹی ثابت کر چکا ہے۔ ابھی نندن کے ساتھ جو کچھ ہوا، انڈین ایئر فورس کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ بھولنے والا انڈیا اتنی جلدی نہیں ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب پاکستان اپنے اس کشمیر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آپ کو ایک پریکٹیکل سٹیپ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ صرف گفتگو سے یہ معاملہ قطعی طور پہ حل نہیں ہوگا، اور یہ دنیا میں یہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ 2 اچھی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مسلمانوں کے حوالے سے، پاکستان میں جو روزگار کے حوالے سے اٹلی میں۔ تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ نئی انفارمیشن آئے گی تو آپ کے ساتھ مزید وہ شیئر کریں گے، اور تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔